سب سے زیادہ شرک اصغر کا اندازہ ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ عزت مآب صدر محفل، حاکم صاحبان، معزز و مکرم اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے پیارے ساتھیوں، آج کی اس سالانہ بزم تقابلی میں میری تقریر کا عنوان ہے شرک۔ سامعین اکرام، شرک سب سے بڑا شرک دنیا میں سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ ان الشرک اکبر الذنوب و اکبر الکبائر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شرک کو جرم عظیم سے تعبیر فرمایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو اس دنیا میں لوگوں کو توحید کی دعوت دینے اور شرک سے منع کرنے کے لیے اور اس کی بھیانک انجام سے ڈرانے کے لیے ہی مبعوث فرمایا تھا۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج افضل المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بھی شرک جیسا گناہ عظیم روز بروز نت نئے انداز میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہ امت جس سے شرک کو مٹانے اور اس کا استحصال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، بدقسمتی سے آج اسی کی اکثریت شرک و کفر کی زندگی گزر رہی ہے۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے شرک لفظ کی وضاحت سماعت فرمائیے۔ شرک کا لفظی معنی امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کا ساجی و شریک بنانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ شرک کا اصطلاحی مفہوم اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اس سے مدد مانگنا اور اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا شرک ہے۔ سامعین اکرام، امام علماء راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین میں شرک کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا شرک اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور یہ بہت بڑا کفر ہے جس کی مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ اور گناہ جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ دوسرے مقام پر فرمان الہی ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہی وہ شرک ہے جس سے توبہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ دوسری شرک اصغر، یعنی ریاکاری و نفاق، جس کا مطلب ہوتا ہے بعض عمل صالح انجام دینے وقت کسی مخلوق کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا، اس کو دکھلانا یا بتلانا مقصود ہو۔ شرک اصغر کی چند صورتیں یہ ہیں۔ پہلا صورت ریاکاری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کے عمل کے بدلہ دے گا تو ریاکاری اسے کہا جائے گا تم جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو تم دکھلانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، پھر دیکھو کیا وہ تمہیں کوئی بدلہ دیتا ہے۔ صحیح الجامع للالبانی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں شرک جیسے خطرناک گناہوں سے اور اس سے خطرناک پروپیگنڈے سے محفوظ عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔